السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے منصور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل انگلش لینگویج۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا اینگلو سیکسن پیریڈ کی یا اولڈ انگلش پیریڈ کی۔ اس ویڈیو میں اینگلو سیکسن پیریڈ کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کروں گا۔ اس ویڈیو میں لٹریری ورک ڈیورنگ دس پیریڈ کی بات کروں گا۔ اس ویڈیو میں اینگل، سیکسن اور جیوٹس کی بات کروں گا کہ وہ کس طرح انگلینڈ میں آئے، اور اس کے علاوہ آخر میں بات کروں گا نارمن انویٹس کی۔ If you do not yet subscribe to my YouTube channel, please do subscribe it and hit the bell icon so that you never miss any update. Let's begin. Anglo-Saxon period. Anglo-Saxon period کو the Old English period بھی کہتے ہیں۔ اس پیریڈ کا ٹائم لائن ہے 450 to 1066 AD۔ اس پیس آف لینڈ کو انگلینڈ نہیں بلکہ اس کو برٹانس کہتے تھے۔ برٹانس میں جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام تھا کیلٹس۔ کیلٹس لیٹن لینگویج یوز کرتے تھے۔ کیلٹس قبیلے کے اوپر پکٹس اٹیک کرتے تھے۔ پکٹس جو تھے یہ ایک جنگلی قسم کے وائلڈ لوگ تھے، رف اینڈ ٹف لوگ تھے، اور ان کے بارے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ اسکاٹش ٹرائبس تھے۔ کیلٹس نے رومنس کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا تھا۔ رومنس تھے وہ برٹانس میں 43 AD سے لے کر 410 AD تک برٹانس میں رہے اور کیلٹس کو پکٹ سے بچاتے رہے۔ رومنس کا جو کنگ تھا وہ تھا ہنوریس، اور یہ وہ ٹائم تھا جب جولیس سیزر کا ایک پیک پوائنٹ چل رہا تھا۔ اس وقت کا یہ انگلینڈ نہیں تھا بلکہ اس کو برٹانس کہتے تھے۔ کیلٹس کو پکٹ سے بچانے کے لیے ہنوریس نے ایک ہینڈرین وال بنایا تھا یا دا وال آف ہینڈرین بنایا تھا۔ اب اس دوران ہنوریس کو یا رومنس کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ واپس روم آئے تو ان کے اوپر، ان کے اپنے ملک کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، اور تو ہنوریس جو ہے وہ کیلٹس کو کہتا ہے کہ بھئی ہم اپنے ملک واپس جا رہے ہیں اور ہم آپ کی اور حفاظت نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی وہ لوگ ادھر سے واپس نکلتے ہیں تو کیلٹس کے اوپر دوبارہ سے اٹیک شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کیلٹس چونکہ کمزور قبیلہ تھا تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے 3 قبیلوں کو انوائٹ کیا۔ ان 3 قبیلوں میں اینگل، سیکسن اور جیوٹ شامل تھے۔ اینگل اور سیکسن جو ہے یہ تعداد میں زیادہ تھے اور یہ پاورفل تھے۔ جیوٹس جو تھے یہ تعداد میں کم تھے، ایز کمپیئر ٹو اینگل اور سیکسن یہ کمزور تھے، اور لڑائی کے دوران یہ جلدی ختم ہو گئے اور ان کے آگے ہسٹری میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی۔ اینگل اور سیکسن جو ہے یہاں پر نیکسٹ 600 سال تک برٹانس کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اینگلز اور سیکسن جو ہے یہ نادرن جرمنی سے 5th سینچری AD میں برٹانس کے اوپر آئے۔ جب بھی برٹانس میں آئے کیلٹس کی حفاظت کے لیے تو انہوں نے کیلٹس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اور لڑتے لڑتے انہوں نے کیلٹس کو برٹان سے باہر نکال دیا، اور کیلٹس جب برٹن سے نکلے تو یہ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی جو جیسی جگہوں پہ چلے گئے۔ اسی ٹائم سے اینگلز اور سیکسن کا ایک حکومت ایک دور شروع ہو گیا۔ اس ٹائم کا جو لٹریچر تھا وہ زیادہ تر اورل لٹریچر تھا، ریٹن اسکرپٹ موجود نہیں تھا، اور لٹریچر جو تھا وہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ ٹرانسفر ہوتا۔ اس ٹائم پیریڈ میں تقریباً 400 سے زیادہ مینوسکرپٹس اور بکس لکھے گئے تھے، جس میں سب سے فیمس جو تھا وہ ویٹسیٹ تھا۔ یہ بائی پارٹس ملتا ہے ہسٹری میں، اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، یہ بائی پارٹس ملتا ہے، اور یہ اینگلو سیکسن پیریڈ کا سب سے اولڈ سروائیونگ پوئم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بیولف جو ایک ایپک پوئم ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3182 لائنز پر کنسسٹ کرتا ہے۔ بیولف کو انگلینڈ کا نیشنل ایپک پوئم بھی کہتے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ کے جو رائٹرز تھے اس میں کیڈمن، سینولف، بیٹ اینڈ الفریڈ دی گریٹ شامل تھے۔ کیڈمن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انگلینڈ کا پہلا پوئٹ تھا۔ اس ٹائم پیریڈ کے دوران ایک لٹریری کام ہوا ہے، اس کو بیسیکلی 4 مینوسکرپٹس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا اس کا ہے ایگزیٹر بک۔ جو ایگزیٹر بک ہے دس از دا کلیکشن آف اینگلو سیکسن پوئٹری۔ دوسرا ہے جونیس مینوسکرپٹ، اس میں بائبلیکل اینڈ کرسچینٹی کے ریلیٹڈ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اور کچھ اس طرح کی پریچنگ ہے۔ تیسرا ہے ورسلی بک۔ ورسلی بک میں اینگلو سیکسن پیریڈ کی پوئٹری اور پروز شامل ہے، اینڈ اگین دا فورتھ ون از ناول بک۔ اس کو ناول کوڈیکس بھی کہتے ہیں اور اس کو بیور مینوسکرپٹ بھی بولتے ہیں۔ تو ناول کوڈیکس، ناول
ناول کوڈکس یا ناول بک میں پوئٹری اور پروز شامل ہے۔ یہاں پہ ہم بات کریں گے اب آگے الفریڈ دی گریٹ۔ تو الفریڈ دی گریٹ جو ہے یہ ویسیکس کا کنگ تھا اور اس نے انگلش لٹریچر میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن دی تھی۔ یہ اولڈ انگلش لٹریچر کو اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانا چاہ رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ انگلینڈ میں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کی پڑھائی کا جو میڈیم ہے وہ اولڈ انگلش ہو تاکہ انگلش کلچر کو ریسٹور کیا جائے، یہ اس کی ایک خواہش تھی۔ اس ٹائم پیریڈ میں جو ہیروئک پوئٹری لکھی گئی تھی اس میں سب سے فیمس جو تھا وہ تھا بیورف، جو کہ ایک ایپک پوئم ہے۔ اس کے علاوہ دا بیٹل آف میلڈن بھی ایک فیمس پوئم ہے، اس ہیروئک پوئم ہے اس ٹائم لائن کا۔ اس کے علاوہ ایلیجیکل ورک ہوا تھا۔ ایلیجک پوئٹری میں دا ونڈرر، دا سی فیرر، دا وائفس لیمنٹ، دا ہسبینڈ میسج تھا۔ اس کے علاوہ اباؤٹ 90 ریڈلز، پہیلیاں لکھی گئی تھی جو کہ ایگزیٹر بک میں ملتی ہیں۔ کچھ ریلیجیس ورک ہوا تھا وہ بھی ایگزیٹر بک میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ریلیجیس ورک جو ہے وہ کچھ جونیس مینوسکرپٹ میں بھی ملتا ہے۔ دا ڈریم آف دی روڈ ایک بڑا مشہور ورک تھا اس لٹریری پیریڈ کا جو کہ ورسلی بک میں ملتا ہے۔ کرائسٹ اینڈ سیتن یہ بھی جونیس مینوسکرپٹ میں ملتا ہے، یہ بھی ایک ریلیجیس ورک تھا۔ اس کے علاوہ اس ٹائم پیریڈ میں الفریڈ دی گریٹ نے بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا تھا فرام لیٹن ٹو انگلش۔ جب بائبل کی ٹرانسلیشن ہوئی انگلش میں تو لوگوں نے بائبل کو سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ ٹائم کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ کرسچینٹی کی ریولیوشن کا ٹائم تھا۔ یہاں سے کرسچینٹی جو ہے وہ اپلفٹ ہوئی تھی۔ اب آگے ہوتا کیا ہے کہ 11th سینچری میں نارمن کا جو کنگ تھا ولیم فرسٹ، اس نے برٹین کے اوپر اٹیک کیا۔ اس کے پاس 7000 سولجرز تھے اور اس کے علاوہ کوئی 700 پلس اس کے پاس بحری جہاز تھے۔ اس ٹائم پہ برٹینس کا جو کنگ تھا وہ تھا ہیرلڈ گاڈونسن۔ ہیرلڈ گاڈونسن کو ہیرلڈ 2 بھی بولتے ہیں۔ ہیرلڈ سیکنڈ اور ولیم فرسٹ کے درمیان میں ایک لڑائی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا بیٹل آف ہیسٹنگ۔ دا بیٹل آف ہیسٹنگ میں جو ہیرلڈ 2 ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے اور جو ولیم فرسٹ ہوتا ہے وہ انگلینڈ کا کنگ بن جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ انگلینڈ کا کنگ بن جاتا ہے تو وہ اولڈ انگلش لینگویج کی ٹیچنگ کو روک دیتا ہے، اور اسی ٹیچنگ کے رکنے کے ساتھ ہی اولڈ انگلش لینگویج یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اولڈ انگلش کا جو پیریڈ تھا وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ نارمن سولجر جب یہاں پہ آئے تو یہ اپنے ساتھ اپنی لینگویج کو، اپنی ٹریڈیشنز کو لے کر آئے۔ یہاں پر اولڈ انگلش لینگویج یا اینگلو سیکسن پیریڈ جو ہے وہ فنش ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے پہ شروع ہوتا ہے اینگلو نارمن پیریڈ، اس کے بارے میں ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔